لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالہدا ودین الحق ارسلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سبحان اللہ قادری امنا رہے غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں ملک کھپریل کے وہ زندہ دل مسلمان خصوصیت کے ساتھ آج کے اس فیضان مدینہ کانفرنس کے جوان اراکین بوڑھے بچے جنہوں نے ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا لگا کے اپنی دونوں مسجدوں کے اماموں کے کہنے پر لبیک کہا جی اور اس کانفرنس کے لیے دامے درمی سخن مدد کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ دونوں مسجدوں کے اماموں کو سلامت رکھے آمین آپ کی پوری بستی پر اللہ کرم فرمائے آمین اللہ آپ سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے آمین جس نے بھی جس طرح حصہ لیا ہے وہ چاہے پیسہ دیا ہو یا محنت کی ہو اللہ غوث پاک کے صدقے آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے آمین آمین سبحان اللہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جلسوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنے برابر میں بیٹھنے والے کو بولنے نہ دیں جانتے کیوں جلسے میں صرف میں اور آپ ہی نہیں آتے ہیں جی کبھی کبھی جلسوں میں ایسا ہوتا جس کے نام کا جلسہ وہ نبی بھی آتے ہیں جی بے شک سبحان اللہ غوث پاک بھی آتے ہیں جی غریب نواز بھی آتے ہیں جی جس کا ذکر ہوتا رہے گا ان کا گزر ہوتا رہے گا جی بے شک اگر آپ کو اس طرح بیٹھے ہوئے اور بات کرتے ہوئے دیکھا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو جی مطلب ہو جائے گا بیٹھنا ہے نا یہ وہ جگہ ہے جس کے تعلق سے نبی نے کہا تھا صحابہ سے کبھی جنت کی کیاریوں میں گھوم لیا کرو صحابہ نے عرض کیا تھا آقا وہ کیاری کہاں ہے نبی نے کہا جہاں اللہ اور تمہارے نبی کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کی کیاری ہوا کر سبحان اللہ بے شک کیا بات آپ قسمت والے ہیں جی جنت کی کیاری میں بیٹھے جتنی دیر بیٹھے ادب سے بیٹھے ایک بات تو یہ دوسری چیز بڑوں کے سامنے بولنا یہ بے ادبی ہے جی اور بادب با نصیب بے ادب بے نصیب میں آپ کے گاؤں کا ہوں مجھے تو تم لیٹ کے سن لو بیٹھ کے سن لو بے شک بھاگ کے سن لو جی میری ذات پر کوئی اثر نہیں حقیقت میں آپ کا ہوں آپ کی اولاد ہوں آپ کا بھائی ہوں آپ کے گھر کا ہوں جی مگر جو تم نے بلائے ہیں اور اتنا لمبا جو خرچ کیا ہے نا بے شک بریلی شریف سے حضرت علامہ مفتی حنیف القادری تشریف لا چکے ہیں جی بہترین خطیب حضرت علامہ مفتی حماد صاحب تشریف لا چکے ہیں بے شک ہندوستان کا بہت مشہور شاعر جس کو پورے ملک میں سنا جاتا ہے شہنشاہ ترنم جناب غلام نور مجسم صاحب جی جو الہ آباد سے تشریف لائے ہیں بے شک ایسے عظیم لوگ تم نے جمع کیے ہیں
اور آپ اگر بیٹھ کے باتیں کریں ادھر ادھر کان لگائیں تو پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا جلدی آ کے بیٹھیں اور اس محفل کو کامیاب بنائیں. آئیے میں کچھ عرض کروں اس سے پہلے انتہائی عقیدت اور خلوص کے ساتھ تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نور مجسم فخر دو عالم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس ٹوٹے دلوں کے سہارا حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت عبداللہ کے دل کا سہارا ساری امت کا پیارا روحی فدا جگر گوشے عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بعظمت اور پاکیزہ بارگاہ میں بآباد بلند درود پاک کے ہدیے پیش کریں. سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ دائما ابدا. پورا مجمع پوری طاقت سے کہہ کے دکھاؤ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار اپنے نبی کا نام لے لو. یا رسول اللہ. اور زور سے اور زور سے یا رسول اللہ. آئی تم تھوڑے آگے آ جاؤ ذرا جلدی آؤ. تم بھی دونوں تم بھی آ جاؤ. بھیا نالی پہ مت بیٹھو مچھر کاٹ لیں گے تمہیں ڈینگو چل لیا. نالی سے اٹھو نالی سے آگے بیٹھ جاؤ آگے بولو جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. کیا بات. زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. کیا بات. اور قیام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں آپ کو انسان بنایا ہے. جی بے شک بے شک. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. کیا بنایا ہے بولیے انسان. بولو زور سے کیا بنایا ہے انسان. اللہ قادر مطلق ہے قادر مطلق. اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا مکھی مچھر بھی بنا سکتا تھا گدھا خچر بھی بنا سکتا تھا. 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے. 18,000 مخلوق میں اللہ ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا مگر یہ اس کا کرم کہ اللہ نے ہمیں آپ کو جانور نہ بنا کے انسان بنایا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور انسان بنا کر بھی اللہ نے آوارہ نہیں چھوڑا. اللہ نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا ہے اور مسلمان بنا کر بھی نہتا نہیں چھوڑا. اپنے پیارے رسول کی امت میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا. لاجواب عظمت کے مالک ہیں آپ. لاجواب عزت کے مالک ہیں آپ. لاجواب شان کے مالک ہیں آپ. جانتے ہیں کتنی بڑی عزت اللہ نے آپ کو دی ہے. اس پیغمبر کی امت میں ہے آپ کہ جس کے تقدس جس کے مرتبے جس کی شان جس کی شوکت جس کی عزت کو اس وقت میں انبیاء کرام نے جب سنا اور دیکھا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مولا کتنا اچھا ہوتا کہ کسی امت کا نبی نہ بنا کے محمد کی امت میں پیدا فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ پیغمبر اللہ نے مجھے دیا ہے وہ پیغمبر اللہ نے آپ کو دیا ہے. لاجواب پیغمبر کی امت میں ہے آپ. خدا کی قسم ساری زندگی صرف اسی بات پر خوش ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اگر سر سجدے میں جھکا کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو زندگی تمام ہو جائے گی. اسی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہوگی. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت قاری اقبال حسین صاحب قبلہ. شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. یہ ساری نعمتیں دے کر معلوم ہے اللہ نے آپ کو پھر کیا دیا. سر چھپانے کے لیے آپ کو مکان دیا ہے. دل لبھانے کے لیے آپ کو اچھی اور خوبصورت بیوی دی ہے. سر پہ سایہ بننے کے لیے رب نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں. عزت کی زندگی عطا فرمائی. یہ چاند سے بیٹے اور بیٹیاں اللہ رب العزت نے تمہارے چمن میں اتارے ہیں. اگر بستیوں میں نکلتے ہو لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں. راہوں میں جاتے ہو لوگ تمہارا ادب کرتے ہیں. گاؤں سے نکلتے ہو لوگ تمہارے ہاتھوں کو چومتے ہیں. 100 بیگھہ زمین اللہ نے تم کو دی. 50 بیگھہ زمین کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا. ضرورت پڑی دعائیں کی تم نے رب نے کروڑ پتی بنایا. سواری چلنے کے لیے موٹر سائیکل تمہارے پاس کار تمہارے پاس لمبی
लंबी तिजारत है तो फ्लाइट का सफर करते हो तो कितनी नेमतें रब ने तुम्हें अता फरमाई, मगर तूने बदले में क्या दिया? क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तुमने बदले में क्या दिया? क्या बात है, क्या है तुम्हारे पास? बेशक क्या दिया है तुमने बदले में? सीने में झांक, सीने में जी। जिनको रब ने ईमान जैसी दौलत दी थी, दुनिया को ठोकर मार दी थी, उन्होंने सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपने सीने लगाया था। जानते नहीं हो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जिसने जिंदगी भर की पूंजी नबी के कदमों में ला के डाल दी थी, मेरे नबी ने कहा था ए अबू बकर अपने घर में कुछ छोड़कर नहीं आए, तो अबू बकर ने कहा आका मेरी जान मेरे नबी के चरणों में कुर्बान, आका जिसके घर में आप हो उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे नबी की शान। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जिसके घर में आप हो उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है। खुदा की कसम, अगर आप ईमान वाले हैं, आप सच्चे मुसलमान हैं, आप अच्छे मुसलमान हैं, तो आपसे बड़ा कोई मालदार नहीं। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, और जोर से सुभान अल्लाह। आपसे बड़ा कोई मालदार नहीं है। तुम्हारा हाल तो ये है, अच्छा मकान बना लिया, आप समझ रहे हैं मैं अमीर हूँ, मोटरसाइकिल खरीद ली, आप समझ रहे हैं मैं अमीर हूँ, अगर 10-20 बीघा जमीन है, आप समझ रहे हैं मैं अमीर हूँ, लोग आपको सलाम करने लगे, आप समझते हैं मैं अमीर हूँ, लोग आपको इज्जत की नजर से देखने लगे, आप समझते हैं मैं अमीर हूँ। अगर ए अमीर अपनी जिंदगी पे घमंड मत कर, अपनी जिंदगी पे गुरूर मत कर, अपनी जिंदगी पे अना मत कर, अपनी जिंदगी पे इतरावे मत। हमने छोटी सी जिंदगी में देखा है, जो कभी कारों में घूमते थे आज वो पैदल घूम रहे हैं, जो कभी मोटरसाइकिल पे चलते थे आज वो पैदल चल रहे हैं, जो कभी घोड़ों पे चलते थे आज उन्हें साइकिल नसीब ना हो रही, जिनकी चौखटों पे लोग सुबह सुबह आके सलाम करते थे आज वो फुटपाथ पर पड़े हाथ में प्याला लेके दर दर की भीख मांग रहे हैं। जो अच्छा लिबास पहनते थे वो स्टेशन पर नंगे खड़े होके एक एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं। कान खोल कर सुन, घमंड करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है हम जिसे चाहते हैं जलील बना देते हैं, हम जिसे चाहते हैं इज्जतदार बना देते हैं। नारे तकबीर, ना जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मदीना कॉन्फ्रेंस, कारी इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना होगा जिंदगी पर गुरूर मत कर, जिंदगी पर घमंड मत कर, जिंदगी पर तकब्बुर मत कर, अना का शिकार मत बन, सर झुका के जी ले, सर उठाने में मजा नहीं है, सर झुकाने में मजा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस दिन सर झुकेगा उसी दिन बुलंद होगा, जिस दिन सर उठे झुकेगा उसी दिन बड़ा होगा, जिस दिन सर झुकेगा उसी दिन इज्जत वाला बनेगा, जिस दिन सर झुकेगा उसी दिन अजमत वाला बनेगा, जिस दिन सर झुकेगा उसी दिन शान वाला बनेगा, जिस दिन सर झुकेगा उसी दिन तकद्दुस वाला बनेगा, जिस दिन सर झुकेगा उसी दिन तुम्हारी लोग इज्जत करेंगे। कान खोल कर सुन ले, पैसा कमाना कमाल नहीं है, मुस्तफा की मोहब्बत कमाना कमाल है। अगर जिंदगी में बढ़ना है तो गद्दार मत बन, अगर बनना है तो मदीने वाले का वफादार बन। मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताजु शरिया। लाजवाब नेमत का नाम है ईमान, लाजवाब नेमत का नाम है ईमान। बेशक जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। तुम तो शुरू में ही हफ्ते हफ्ते छोड़ बैठे, क्या बात है, अभी तो टेलर है, अभी तो हाँ, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तकरीरें तो मेरे बाद होंगी जी बेशक क्या बात। मैं तो तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ तकरीर सुनने के लिए। जी मैं तकरीर नहीं करने बैठा, तकरीरें तो वो करेंगे जो आए हैं। बेशक जोर से बोलो मैं सिर्फ ये बताने बैठा हूँ अपना ईमान संभाल ले, अपना ईमान अच्छा कर ले, अपना ईमान बेहतर कर ले, ईमानदार बन जा।
आला हज़रत नबी के गुलामों की शान जन्नत के हैं मेहमान। मेरे भाई ईमान है सबसे बड़ी दौलत। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से, और जोर से, अल्लाह। सबसे बड़ी दौलत क्या है बोलो? ईमान। अब ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ भैया। जी जी ए भाई, एक मिनट में बैठो, एक मिनट में। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग भी बैठो। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से। सबसे बड़ी दौलत है ईमान। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। क्या बात है, बहुत एक अच्छा। बात बताओ, बस यही कहलवाना था तुमसे। जी 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 जी। जब सबसे बड़ी दौलत ईमान है, बेशक बेशक बेशक। तो दौलत में मर क्यों रहे हो तुम? बेशक बेशक बेशक। और दूसरों को मार क्यों रहे हो तुम? जी 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 जी, हकीकत हकीकत। आज एक एक अंगल जमीन के ऊपर भाई के कत्ल हो रहे हैं। जी जी जी, हकीकत हकीकत। 10-10 साल हो गए भाइयों से बोले हुए। बेशक बेशक। 10-10 साल हो गए पड़ोसियों से बोले हुए। जी जी। एक बात याद रखना, जलसे में आने वालों, जलसे में आए हो कुछ लेकर चले जाओ आज। जी जी। जिस दिन मरेगा हकीकत हकीकत। ये दौलत तेरे कफन में नहीं जाएगी। बेशक बेशक। ये जो डोले काट रहे हो ना, डोले, ये कफन में नहीं जाएंगी। ये जो कब्जे कर रहे हो दूसरों की जमीनों पे, ये कफन में नहीं जाएंगी। जिस दिन आया था तो मुट्ठी बंद थी, अपने घर में बहुत सी नेमतें लेके उतरा था, मगर जिस दिन जाएगा मुट्ठी खुली होंगी, दुनिया को बताता जाएगा आया था तो कायनात की नेमतें लेके आया था, जा रहा हूं तो निहत्ता जा रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। कोई हैसियत नहीं है दुनिया की। जी जी जी। सबसे बड़ी दौलत है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मर जी। ईमान वाला होकर मर। बेशक बेशक बेशक। और जोर से सुभान अल्लाह। मर, मालदार होकर नहीं, मुस्तफा का वफादार होकर मर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। आप कहोगे अब करना क्या है? जी जी जी। 1 मिनट का काम है, सिर्फ 1 मिनट का। बेशक बेशक। जिंदगी भर की गुनाहों से तौबा कर ले। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तौबा कर ले, तौबा। जी 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 जी। माल पे नजर मत रख, बेशक बेशक। आमिना के लाल पे नजर रख। क्या बात है, बहुत अच्छे। बाल मत देख, मदीने में रहने वाला आमिना का लाल देख। जिस दिन तेरी गोद में मुस्तफा की मोहब्बत आ गई, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जिस दिन नबी की निगाह रहमत तेरी तरफ उठ गई, खुदा की कसम दुनिया देखेगी तुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं होगा। और सुन, प्रैक्टिकल की सूरत में बड़े बड़े बादशाह आए, नाम मिट गए। बड़े बड़े ओहदेदार आए, नाम मिट गए। बड़े बड़े दौलतदार आए, नाम मिट गए। बड़े बड़े शान वाले आए, नाम मिट गए। बड़े बड़े जमींदार आए, नाम मिट गए। उनके निशान खत्म हो गए, खानदान खत्म हो गए, नस्लें खत्म हो गई। उनके नामों के यानी के फहरिस्त लोगों की दीवारों से हट गई। उनकी कब्रों के निशान नहीं है। अगर 2-4 कब्रें हैं भी तो उन पर भी धतूरे खड़े हैं। कुत्ते टांग उठा के पेशाब कर रहे हैं। ढेला मारने वाला कुत्तों को नसीब नहीं होता, मगर जो नबी के वफादार बन के आए थे वो किए थे। 800 साल हो गए, मेरा गरीब नवाज अजमेर में आज भी जिंदा। मसलके आला फैजाने हुजूर ताजु शरिया रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। मेरे भाई, पता लगा गद्दार जिंदा नहीं रहता, नबी का वफादार जिंदा रहता है। और जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। गद्दार जिंदा नहीं रहता, नबी का वफादार जिंदा रहता है। अब सवाल ये है कि वफादार बने कैसे? जी जी जी। खामोशी के साथ जुमले सुन लो। जी जी जी। अल्लाह तौफीक दे तो सीने की तख्ती पे नोट कर लो। बहुत अच्छा। माल और दौलत का लालच मत कर। बेशक बेशक। आज दुनिया तेरे पीछे पड़ी है। दुनिया
بے شک تو دولت کے پیچھے، تو شہرت کے پیچھے، دنیا کی جھوٹی شان و شوکت کے پیچھے، بے شک اگر پیچھے ہی ہونا ہے تو اپنے نبی کے ہو جاؤ، بے شک سبحان اللہ، بہت اچھے، پیچھے بھی ہونا ہے تو نبی والوں کے ہو جاؤ، اور نبی والوں کے پیچھے کیسے ہوگا؟ جھوٹ مت بول، جی غیبت مت کر، چغلی مت کر، مکاری مت کر، عیاری مت کر، بدکاری مت کر، شراب نوشی مت کر۔ اللہ اگر توفیق دے تو غریبوں کو اپنے سینے میں جگہ دے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھے سبحان اللہ۔ آپ تو بھائی بیمار مر رہا نا، جی حقیقت، پانی تک پلانے نہیں جاتے، جی حقیقت، ہاسپٹل میں تڑپ رہا ہے بھائی، بے شک سگا بھائی مدد کرنے نہیں جاتا، بے شک، ہاتھ اٹھا کے دعوے کر رہے ہو، جی نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، چھوڑو گے تو جب پہلے پکڑو تو، ابھی تم نے نبی کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے۔ ارے آج جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہو وہ اپنے بھائی کو تڑپتا دیکھ لے، جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہو وہ اپنے پڑوسی کو تڑپتا دیکھ لے، جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہو وہ اپنی ماں کو تڑپتا دیکھ لے، جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہو وہ اپنے باپ کو تڑپتا دیکھ لے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا رات کو نبی کا غلام بھوکا اور پیاسا پیٹ سے کپڑا باندھ کے لے جائے گا مگر کسی بھائی کو مشکل میں نہیں دے سکتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت نبی کے غلاموں کی شان، فیضان مدینہ کانفرنس۔ یہی سبق دیا تھا تمہارے نبی نے، جی زور سے بولو سبحان اللہ، قرآن کی آیت بھی یہی پڑھی ہے میں نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول پاک کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بے شک کیسے کھایا نبی نے، کیسے پیا نبی نے، کیسی شادی کی نبی نے، کیسے تجارت کی نبی نے، کیسی زندگی گزاری نبی نے، کیسے بیٹھے تھے نبی، کیسے لیٹتے تھے نبی، کیسے چلتے تھے نبی، کیسے پھرتے تھے نبی، کیسے زندگی گزارتے تھے نبی، کیسے پڑوسیوں کو دیکھتے نبی، کیسے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے نبی، کیا زندگی تھی میرے رسول کی، شادیاں بھی کی ہیں نبی نے، سبحان اللہ، بہت اچھے، کیا بات ہے، شادی بھی کی ہے نبی نے، بے شک مگر ایسی شادی نبی سے زیادہ کوئی حسین ہے؟ نہیں بولو زور سے، نہیں ہے، نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ نہیں نبی سے زیادہ اچھا کوئی ہے؟ نہیں ہے، نبی سے بڑا امیر کوئی ہے؟ نہیں ہے نا؟ جی وہ حسن والا نبی، کیا بات ہے، چاند جس کی چوکھٹ پر حسن کی بھیک مانگتا، سبحان اللہ، بہت اچھے، سورج کی کرنیں جس سے حسن کی بھیک مانگتی ہوں، کیا بات ہے، بہت اچھے، وہ پیغمبر جس کے ترے خانہ پر رات و دن دنیا آ کے طلب بھیک رہتی ہو، اس پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح صرف اسی لیے کیا تھا تاکہ میرے امت کو نکاح کرنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، کیا بات ہے، میں نے آیت پڑھی ہے سیرت کے تعلق سے، بے شک میں گفتگو بھی اسی پہ کروں گا آج۔ جی نبی نے ایک جملہ بولا تھا، جی نکاح آسان کرو، بے شک اور زور سے سبحان اللہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے نبی کے نام پہ یا رسول اللہ، کیا کہا تھا نبی نے؟ نکاح آسان کرو، زور سے بولو، نکاح آسان کرو، اس میں کئی راز ہیں پوشیدہ، جی چہرے میری طرف کر کے ذرا غور سے بات سن لو، کئی راز، جی نکاح آسان کرو، جی بے شک، ایک یہ جملہ بولا تھا نبی نے، اور دوسرا نبی نے کہا تھا بیٹیاں جب جوان ہو جائیں تو نکاح کرنے میں جلدی کر دی، بے شک حقیقت، دو باتیں ہیں دو، جی ایک تو نکاح آسان کرنا، بے شک دوسرا اگر بیٹیاں جوان ہو جائیں تو شادی میں جلدی کرنا۔ بے شک آج بمبئی جا کے دیکھو، بمبئی جی کوٹے آباد ہیں، کوٹے رنڈیوں کے، بے شک جا کے دیکھو دلی میں
کوٹھے آباد ہے، کوٹھے، جی 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 اور وہ بیٹیاں کسی اور کی نہیں، جی ہماری اور آپ کی ہیں۔ بے شک بے شک مسلمان کہیں کا بھی ہو، جی جی حقیقت وہ یہاں کا ہو یا وہاں کا، بے شک اسلامی رشتے سے تیرا بھائی ہے۔ بے شک بے شک حقیقت بیٹی بیٹی ہے، جی جی وہ ہندو کی ہو یا مسلمان کی، بے شک بیٹی بیٹی ہے۔ جی جی یہاں مذہب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بیٹی بیٹی ہے۔ جی 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 کوٹھے آباد ہیں، حقیقت گنڈا گردی، طوفان بدتمیزی۔ بے شک میں ایک سوال کروں گا جیتے جاگتے مجمع سے، ہاتھ سینے پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتاؤ اس میں مجرم کون ہے؟ مجرم صرف آپ ہیں، آپ۔ جی کیا فرق رہ گیا بھائی؟ آج سے 1500 سال پہلے جب نبی نہیں آئے تھے مکے میں، بچیاں قتل کی جاتی تھی، جی 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 بچیاں ماری جاتی تھی، بے شک بچیوں کے گلے دبا کے باپ مٹی میں ڈال دیتا تھا، بے شک مڈر کی جا رہی تھی بیٹیاں، حقیقت ماری جا رہی تھی بیٹیاں۔ بے شک آج جب میرا نبی 1500 سال پہلے مکے میں اترا ہے رحمت بن کے، بے شک چہرہ میری طرف کرو، صرف میری طرف، جی جی جب اترے تھے رحمت بن کے نبی، بے شک خدا کی قسم تو نبی نے بچیوں کو جو مرتے اور کٹتے دیکھا تھا، بے شک تو میرے نبی نے کہا تھا بیٹیوں کو مارنے والوں، بیٹیوں کا مردہ کرنے والوں، بیٹیوں کا قتل کرنے والوں، بیٹیاں رحمت ہے، رحمت، بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں رحمت ہوتی ہے۔ کیا کہا تھا نبی نے؟ کہا تھا جس نے 3 بیٹیوں کو پالا اور وہ تینوں بیٹیاں اگر جوان ہو گئی، حد بلوغت کو پہنچی، اور اگر باپ نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کر لی، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے اتنا قریب رہے گا جیسے ہاتھ کی ایک انگلی دوسری انگلی کے قریب ہوتی ہے۔ بات ہے نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے نبی کی شان ہے اعلیٰ، پوری دنیا میں ہے آپ کا بول بالا۔ بہت اچھی سبحان اللہ، کیا نبی نے کہا تھا، بے شک بے شک اسی محفل میں دیوانے نے جملے بولے تھے، وہ سنو، آقا جس پہ 2 بیٹیاں ہوں، بے شک نبی نے کہا وہ 2 کی شادی کرے، جنت میں وہ بھی میرے قریب رہے گا۔ بے شک حقیقت ہے سبحان اللہ، پوچھا آقا جس پہ 1 ہو، بے شک نبی نے کہا وہ 1 کی ہی شادی کرے، جی جنت میں وہ بھی میرے قریب رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب ایک جملہ اور بول رہا ہوں، وہ بھی سنو، جی 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 جس پہ بیٹی نہیں ہے جی حقیقت پریشان نہ ہو، کیا بات ہے، بے شک خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بے شک بہت اچھے سبحان اللہ، اگر تیرے پاس بیٹی نہیں ہے تو رو مت، پریشان مت ہو، ایک کام کر، تیرے بھائی پہ بیٹی ہوگی، تیرے پڑوسی پہ بیٹی ہوگی، تیرے رشتہ دار پہ بیٹی ہوگی، تیری بستی پہ بیٹی ہوگی، تیرے محلے میں بیٹی ہوگی، تیرے علاقے میں کسی غریب باپ پہ بیٹی ہوگی۔ جب وہ غریب باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرے تو تو جا کر اس غریب کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہو جانا، خدا کی قسم جنت میں تو بھی مصطفیٰ کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی کیا بات ہے، کیا بات ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے۔ سبحان اللہ، بے شک 1500 سال پہلے کی بات ہے یہ، جی آج کی تاریخ پڑھو، آج کی، بے شک آج اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں بے شک تو باپ کی آنکھوں کے آنسو نہیں رک رہے۔ حقیقت بے شک ہاں